ایک بار پھر ہم اردو قواعد کے معروضی سوالات کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو قواعد کے خاص معروضی سوالات کو دیکھیں گے۔ یہ سوالات اردو قواعد کے الگ الگ عنوان سے شامل کیے گئے ہیں جو آپ کے لیے کافی مفید ہے۔ ہر بار امتحان میں جس عنوان سے سوالات شامل کیے جاتے ہیں اس عنوان کو ہم نے اس ویڈیو میں شامل کر رکھا ہے۔ ساتھیوں، اگر آپ نیکسٹ کرناٹکا ٹیٹ میں شامل ہونے والے ہیں تو پیپر 1 اور پیپر 2 کے کمپلیٹ پریپریشن کے لیے مجھ سے رابطہ کریں 7631314948 پر اور پائیں سلیبس بیسڈ کمپلیٹ PDF پرنٹڈ نوٹس، ساتھ میں پریویس ایئر سولوشن، پریکٹس سیٹ اور آن لائن موک ٹیسٹ۔ کرناٹکا ٹیٹ کے ہمارے کسی بھی کورس میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارے اینڈرائیڈ ایپلیکیشن ٹیچر رحمت کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ کورس کا ڈائریکٹ لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ ایک چھوٹا سا پروسیس فالو کریں، ایڈ ٹو کارٹ پر کلک کریں اور انرول ہو جائیں اس کورس میں۔ پہلا سوال ہے، امانت کی ضد بتائیں۔ امانت کا مطلب ہوتا ہے دی گئی چیز کی حفاظت کرنا۔ اس کا ٹھیک الٹا ہو جاتا ہے خیانت۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کسی نے کوئی سامان دے دیا، آپ اس کی حفاظت کیے بنا ہی اسے برباد کر دیے تو یہ خیانت کہلایا۔ امانت اور خیانت ایک دوسرے کے الٹے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، حروف کی صحیح ترتیب پہچانیے۔ حروف تہجی دی ہوئی ہے، 4 آپشن ہے، 4 میں صحیح ترتیب تلاشنا ہے۔ حروف تہجی میں سب سے پہلے پے آتا ہے، اس کے بعد چے آتا ہے، اس کے بعد ڈال آتا ہے، اس کے بعد ڑے آتا ہے۔ باقی جو 3 آپشن دیکھ رہے ہیں یہ سب صحیح ترتیب میں نہیں ہیں۔ اگلا سوال ہے، 3 نمبر، ذیل میں کون عورتوں کی شاعری ہے؟ عورتوں کی شاعری کا مطلب ہوتا ہے ایسی شاعری جس میں صرف اور صرف عورتوں کی بات ہو، پیار محبت عشقیہ کلامات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایسی نظم کو، ایسی شاعری کو غزل کہتے ہیں۔ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی۔ اگلا سوال ہے، 4 نمبر، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کہاں ہے؟ یہ سب سوالات جو ہوتے ہیں یہ آپ کے درسی کتاب سے اٹھائے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ بغداد میں ہے۔ اگلا سوال ہے، 5 نمبر، کس سائنسدان نے بتایا کہ زبان خوش ہونے کی صورت میں پیاس لگتی ہے؟ ہمیں پیاس تبھی لگتی ہے جب ہماری زبان پر خشکی آ جاتی ہے۔ اس سدھانت کو دینے والے جو ویگیانک تھے، سائنسدان تھے، وہ گیلیلیو تھے۔ صحیح جواب ہے آپشن بی۔ اگلا کوشچن ہے، 6 نمبر، درج ذیل الفاظ میں تانیث کون ہے؟ تانیث کا مطلب ہوتا ہے مؤنث جو عورتوں کو بتلائے۔ اسے ہندی میں استرلنگ کہتے ہیں، فیمیل کا ہونا ظاہر کرتا ہے۔ آپ کسی بھی لفظ کا جملے میں استعمال کر کے تذکیر اور تانیث کی پہچان آسانی سے کر سکتے ہیں۔ خوف، خدا کا خوف، خوف جو ہے مذکر ہے کیونکہ خدا کا خوف ہوتا ہے نہ کہ خدا کی خوف۔ اسی طرح تیزاب اور شراب بھی مذکر ہے، شراب ہو یا تیزاب ہو یہ سب مذکر آتے ہیں۔ یہ چاقو میری ہے نہ کہ میرا ہے، اس لیے چاقو جو ہے مؤنث ہے۔ اگلا کوشچن ہے، 7 نمبر، ذیل میں صحیح تلفظ کی پہچان کیجیے۔ یہاں پر حقیقت لکھا ہوا ہے لیکن یہ 3 آپشن غلط ہیں۔ پہلا آپشن جو ہے وہ صحیح ہے۔ حقیقت میں دونوں بڑی قاف کا استعمال ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، 8 نمبر، گاندھی جی نے چمپارن کا دورہ کب کیا تھا؟ گاندھی جی نے چمپارن کا دورہ 1917 میں کیا تھا؟ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی۔ اگلا کوشچن ہے، 9 نمبر، جس صفت سے گنتی عدد ظاہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت کی کئی مثال ہوتی ہے، کئی طرح کے صفت ہوتے ہیں، لیکن جو صفت گنتی کو بتلائے، عدد کو بتلائے، اسے صفت عددی کہتے ہیں۔ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن بی۔ کوشچن نمبر 10 ہے، در ذیل میں اسم نکرہ کون ہے؟ اسم نکرہ اسے کہتے ہیں جو اسم عام ہو، جو کسی خاص اسم کو ظاہر نہ کر کے عام اسم کو ظاہر کرے۔ جیسے ندی،
اس میں کوئی ایک ندی کا نام نہیں لیا گیا ہے. ندی یعنی کوئی بھی ندی، ایک عام ندی، یعنی یہ ہو گیا اس میں نکرہ. اگلا سوال ہے 11 نمبر، ذیل میں سابقہ کی مثال ہے. سابقہ کہتے ہیں ایسے لفظ کو جو کسی لفظ کے پہلے لگ کر ایک نیا معنی دار لفظ بناتا ہے. عزت میں جب بے سابقہ لگتا ہے تو بے عزت بنتا ہے. بے عزت کا اپنا ہی میننگ ہوتا ہے جو عزت سے الگ ہوتا ہے، اس لیے سابقہ کی مثال آپشن ڈی میں ہے. اگلا کوشچن ہے 12 نمبر، ایسا لفظ جس کے ذریعے جذبہ، حیرت، غصہ یا خوف ظاہر ہو تو وہ کون سا نشان لگاتے ہیں؟ ایسے موقع پر اس طرح کا سمبول لگاتے ہیں. یہ کوشچن مارک سوال پوچھنے کے کام آتا ہے، کوما یعنی ٹھہرنے کے. اس کو جو بولتے ہیں ڈبل کوٹ قونین. اس کا استعمال تبھی ہوتا ہے جب کسی قول کو دہرایا جائے. لیکن غصہ، حیرت کے وقت اس طرح کا ایکسکلائمیٹری سمبول لگایا جاتا ہے جسے استجابیہ کہتے ہیں. اگلا سوال ہے 13 نمبر، دوست کے معنی نہیں ہیں. دوست کو رقیب نہیں کہہ سکتے کیونکہ رقیب کا معنی دشمن ہوتا ہے. باقی دوست کو ساتھی کہا جا سکتا ہے، رفیق کہا جا سکتا ہے، حبیب بھی کہا جا سکتا ہے. اگلا سوال ہے 14 نمبر، حقیقت کا ہم معنی لفظ کیا ہے؟ حقیقت کا مطلب ہوتا ہے اصلیت. اگلا سوال ہے 15 نمبر، آپے سے باہر ہونا کا کیا مطلب ہے؟ آپے سے باہر ہونا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ غصہ ہونا. اگلا سوال ہے 16 نمبر، کسی شخصیت کی مختصر مگر جامع تصویر کشی کیا ہے؟ خاکہ کو نثر کی ایسی قسم کہا جاتا ہے جس میں کسی شخصیت کی مختصر تصویر کشی کی جاتی ہے. کسی بھی شخصیت کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں کچھ لکھنا خاکہ کہلاتا ہے. اگلا سوال ہے 17 نمبر، خلق کی جمع بتلائیں. خلق کی جمع ہوتا ہے اخلاق. 18 نمبر سوال ہے پہلا مغل بادشاہ کون تھا؟ پہلا مغل بادشاہ بابر تھا. اگلا سوال ہے بھارت کا قومی پھل کیا ہے؟ ہمارے بھارت کا قومی پھل آم ہے. اگلا سوال ہے 20 نمبر، نظم گنگا کے مطابق یہ نظم گنگا آپ کے درسی کتاب میں ہے. گنگوتری سے نکلی کیسی اچھل اچھل کر. صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے. اگلا سوال ہے ناگارجن ساگر باندھ کس ندی پر ہے؟ ناگارجن ساگر باندھ جو ہے کرشنا ندی پر ہے. اگلا سوال ہے 22 نمبر، کرسمس کا تہوار کون لوگ مناتے ہیں؟ کرسمس کا تہوار عیسائی لوگ مناتے ہیں. ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. اسی طرح کے دوسرے ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. ساتھ ہی ساتھ پاٹھکرم آدھارت کمپلیٹ PDF پرنٹڈ نوٹس پراپت کرنے کے لیے کال واٹس اپ کریں 7631314948 پر. ہمارے نوٹس میں پریویس ایئر سولوشن، پریکٹس سیٹ اور آن لائن موک ٹیسٹ بھی انکلوڈ ہے جو آپ کی سفلتا کے لیے پریاپت ہے.